السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس میں ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ ہے کیا، اس میں خارجہ پالیسی کے اصول کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان کے مقاصد کے بارے میں بات چیت کریں گے اور اس کے ذرائع کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹس، موجودہ دور میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ دنیا سے الگ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی کوئی ملک اپنے تمام مسائل اکیلے حل کر سکتا ہے۔ ہر ملک معاشی تہذیب، تمدن، تعلیم اور سائنس کے میدان میں ترقی کے لیے دوسرے ملکوں سے تعاون کرتا ہے، ان کے ساتھ مل جل کر چلتا ہے اور اپنے تعلقات میں اضافہ کرتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اس کی خارجہ پالیسی کی حدود بنیادی طور پر بالکل وہی ہوتی ہیں جو نظریہ پاکستان سے مطابقت رکھتی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد نظریہ پاکستان کا تحفظ اور مسلم ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، برادرانہ تعلقات کا فروغ ہے۔ اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے چند اصول بتائے تھے جن کو ہم بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کے بیرونی تعلقات میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ پاکستان نے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے، یعنی پاکستان نے بنیادی اپنے حقوق جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر قوم و ملت کی جدوجہد، بھرپور محنت کی حمایت کی ہے اور کبھی بھی کسی بڑی سیاسی و بین الاقوامی قوت کا اعلی کار نہیں بنا، بلکہ غیر جانبدار ممالک کی تحریک میں پاکستان کی رکنیت اور اس کا بھرپور رول ہے، جو اس کی واضح اگزامپل ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں حقوق انسانی کے احترام کو نمایاں مقام حاصل ہے، ایک نمایاں طور پر نظر آنے والی چیز ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں بھی انسانی حقوق کی جب بھی خلاف ورزیاں ہوئیں، پاکستان نے بین الاقوامی طور پر ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں، ان کے خلاف آواز بلند کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندوں کے ہاتھوں میں انسانی حقوق کی پامالی سب کے سامنے، کس طریقے سے وہ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، مار کٹائی کری، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کے بچے محفوظ نہیں ہیں، کسی بہنوں کے بھائی محفوظ نہیں ہیں، گھر محفوظ نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے وہاں سانس بھی لینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے۔ تو پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف احتجاج ہمیشہ بلند کیا ہے، آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف۔ پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات بہتر کرنے اور ان کو بڑھانے کا ہمیشہ ہی خواہش مند رہا ہے، وہ تمام ممالک کے ساتھ بہترین طریقے سے چلنے کا خواہش مند رہا ہے۔ پاکستان تیسری دنیا کے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات کا بھی خواہاں ہوتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا زبردست حامی ہے اور اس کے اصول پر چلتے ہوئے تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ روابط بڑھانا چاہتا ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان ابتدا ہی سے، یعنی شروع ہی سے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے، خصوصی طور پر بھارت سے بھی، یعنی انڈیا سے اچھے تعلقات کا خواہش مند رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کئی مرتبہ مذاکرات کی پیشکش بھی کی، وہ اس چیز کو سیٹ کرنا چاہتے تھے اور امید ہے کہ مستقبل میں ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے، جو بھی معاملات ہیں وہ ان کو صحیح کیا جائے گا۔ پاکستان نے چونکہ خود بھی انگریزوں کے جو جابرانہ تسلط سے بڑی جدوجہد کے بعد نجات حاصل کی، انگریز کئی سالوں تک جو ہے وہ برصغیر میں حکومت کرتے رہے، لہٰذا پاکستان محکوم اقوام کے حق خود ارادیت کی تائید کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی تحریک چل رہی ہو، پاکستان اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں حق خود ارادیت کی جتنی بھی تحریکیں ہوئی ہیں ان کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نے مسئلہ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، نمیبیا وغیرہ کی جدوجہد آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ افغانستان میں سابقہ سوویت یونین کی فوجی مداخلت کا سخت مخالف رہا ہے۔
سو اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اور اتحاد عالم اسلامی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کی آزادی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ اسلامی دنیا میں اختلافات کی صورت میں پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق اقوام متحدہ کے ہر رکن ملک کو برابری کی بنیاد پر ناقابل انتقال حقوق دیے جائیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ جنوب ایشیا میں امن و سلامتی کا فروغ، بڑی طاقتوں سے صحیح تعلقات، مسلم ریاستوں سے دوستی کا فروغ اور تیسری دنیا کے ممالک سے اقتصادی و معاشی تعلقات کے ذریعے استحصالی قوتوں سے نجات دلانا بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل طور پر پائیدار امن کے بنیاد بھی بن سکتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنلی تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، جو بھی معاملات ہیں وہ ایسے طریقے سے سر انجام پائیں اور آپس میں کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ پاکستان ہر قوم کی نسلی امتیاز کی پالیسی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اس اصول پر کار فرما رہا ہے کہ ہر قسم کی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی بھی دوسری قوم کے لوگ وہاں پر رہتے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام جو بھی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو بھی حقوق فراہم کیے جائیں۔ ماضی میں بھی پاکستان نے جنوبی افریقہ، نمیبیا وغیرہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز پر آواز اٹھائی اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے ان کی حمایت کی، ان کی تائید کی انہوں نے۔ سو اسٹوڈنٹس، اب ہم ان کے مقاصد کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے مقاصد کون کون سے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت برطانوی ہندوستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کا ورثہ ٹھہری، لیکن آزادی کے حصول کے بعد پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی اور اپنے بنیادی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی مقصد بین الاقوامی طور پر دوستی اور تعاون کے ذریعے اپنے ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان تیسری دنیا کے دیگر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی ترقی میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ یہ ممالک ایک متحد مؤثر گروپ کی شکل میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملکوں کے استحصال سے بچا سکیں اور اپنا اقتصادی نظام قائم کر سکیں۔ اپنے ملک کی بنیادی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ کسی بھی آزاد ملک کی خارجہ پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ شروع سے ہی درپیش رہا ہے کہ جب ہندوؤں نے جغرافیائی طور پر پاکستان کو ہر طرح سے، ہر لحاظ سے کمزور کرنے کی کوششیں کیں، لگاتار حملے کیے اور آخری حملے میں تو پاکستان کے مشرقی بازو کو جدا کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، ہم سب کو پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ایک نظریاتی مملکت ہونے کے ناطے پاکستان کی خارجہ پالیسی نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام سے ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ نظریہ پاکستان اس کے خارجی پالیسی کی بنیاد کی اساس ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اسلامی ممالک سے دوستی کا خواہاں رہا ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے کردار میں اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کیا ہیں۔ انتظامی تکون قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے یعنی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کا سربراہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور نامنظور میں تبدیلی، پالیسی کے سابقہ سمت میں چلانا جیسے تمام تر اختیارات کی حامل ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں وزارت خارجہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے، جس میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ طبقے کے جو افسران ہوتے ہیں جو خارجہ پالیسی کی بنیادی مقاصد اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کو تیار کرتے ہیں۔ نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اعلیٰ عہدیداران نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ کچھ پاکستان میں خفیہ ادارے یہ بھی ان کے ذرائع میں شمار ہوتے ہیں۔
पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की तश्कील में खुफिया इदारों के किरदार को कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये खुफिया एजेंसियाँ दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसियों के मकासद के मुतल्लिक़ मुकम्मल इत्तलाआत फ़राहम करती हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाती है। ये खुफिया इदारे स्टूडेंट्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हों तो ये लोग फ़ौरन फ़राहम करते हैं। इनके पास हर इदारे से मुतल्लिक़, हर मुल्क से मुतल्लिक़ तमाम किस्म की मालूमात मौजूद होती हैं। इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक वज़ारत खारजा पॉलिसी तश्कील दे देती है, तो बाज़ औक़ात इसे पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाता है। इसके बाद बहस व तमहीज़ के बाद पार्लियामेंट आम तौर पर तयशुदा खारजा पॉलिसी की मंजूरी देती है या इसमें मुनासिब तब्दीलियों की सिफारिश करती है। सियासी जमातें अपने मंशूर में खारजा पॉलिसी को ख़ास अहमियत देती हैं। इंतखाब जीतने की सूरत में स्टूडेंट्स, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो जब वो इंतखाबात में ज़्यादा वोट लेकर जीत जाती है तो अपने नुक्ता नज़र को खारजी पॉलिसी में पेश नज़र रखती है। इसी तरह प्रेशर ग्रुप भी खारजा पॉलिसी की जो तश्कील है इसके अमल को बहुत मुतासिर करते हैं और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को मजबूर कर देते हैं कि खारजा पॉलिसी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाए, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनकी जगह नई चीज़ों को लाया जाए। लोगों की बेहतरी, भलाई, मुल्क कौम की तरक्की, मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं उनको सही किया जाए, मुनासिब तौर पर लाया जाए और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इन चीज़ों को सेट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।